الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب ست احترام معزز سامعین و سامعات، محترم ناظرین و ناظرات، صاحب ست احتشام خواتین و حضرات، مطالعہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی مختصر تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے آغاز کیا ہے اس کا، اور آغاز میں جو متقین کی صفات ہیں ہم انہیں بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے دو صفات آپ دوستوں کے سامنے بیان کی، یعنی وہ بنیادی خصوصیات، بنیادی اوصاف جو متقین میں ہونا لازم اور ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے یؤمنون بالغیب، اور دوسرا ہے ویقیمون الصلاۃ۔ ہم دونوں پہ مختصر انداز سے اپنی گزارشات کو پیش کر چکے ہیں۔ تیسرا جو تیسرا وصف ہے، تیسری صفت ہے، تیسری خوبی ہے، وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن مجید نے یہاں پہ جس طرح کے عمومی طور پہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے ساتھ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کا لفظ قرآن مجید بولتا ہے، اس مقام پہ جب متقین کی صفت کو قرآن بیان کر رہا ہے تو اس نے یہاں پہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ نہیں فرمایا، یعنی وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ کہنے کی بجائے قرآن مجید نے ایک اور لفظ بولا ہے جو کہ بڑا منفرد اور بڑا گہرا اور بڑا بھرپور لفظ ہے، جو ہمہ جہت لفظ ہے، یعنی وہ تمام انسان کی پوری ذات کو گھیر لیتا ہے، انسان کی پوری شخصیت اس کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون۔ اگر ہم رزقنا کا جو لفظ ہے اس میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک لفظ رزق بہت اہم ہے، اور ایک بات جو اہم ہے وہ ہے ہم نے انہیں دیا۔ یہ جو ہم نے انہیں دیا ہے، یہ ہم نے سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اس میں دینے کی نسبت اپنی جانب کی ہے، اور جب اللہ پاک کسی بھی چیز کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی بلند چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے، اور بڑی وقی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے جو اللہ پاک دینا چاہتے ہیں۔ آپ جن مقامات پہ اس طرح کا تکلم دیکھیں گے، اس مقام پہ دراصل اللہ پاک جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور عطا فرماتا ہے تو وہاں پہ وہ ایک بڑی بلند چیز ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے پیارے حبیب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کی سینہ پاک کو نہیں کھولا؟ آپ آگے چلتے ہیں تو قرآن نے اسی صورت پاک میں قرآن کہتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، یعنی وہ کسی چیز کی عظمت، کسی چیز کی بلندی، کسی چیز کا قیمتی ہونا، کسی چیز کا اہم ہونا، اور اس چیز کی جانب انسان کی توجہ جب دلوانا ہو، اللہ پاک اپنے لیے متکلم، اور وہ بھی جمع کا صیغہ اللہ پاک بولتے ہیں۔ آپ جہاں جہاں یہ ترکیب دیکھیں گے وہاں وہاں آپ محسوس کریں گے کہ اللہ پاک کسی اہم چیز کے حوالے سے گفتگو فرمانا چاہ رہے ہیں۔ جہاں پر بھی یہ ترکیب آئی ہے وہاں پر اہم چیز کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک دیکھیں پیچھے فرما رہے ہیں یؤمنون بالغیب، متکلم کا صیغہ نہیں ہے، جمع متکلم کا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہاں پر بھی متقین کی طرف ہے،
لیکن یہاں پہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے، یعنی یہ جو ترکیب ہے دراصل متوجہ کر رہی ہے کہ یہ صرف بڑی اہم ہے. یہ وہ کوالٹی ہے کہ جو پوری عالم انسانیت کے لیے مفید ہے. ہو سکتا ہے ایمان بالغیب صرف آپ کی ذات کے لیے ہو، آپ کی شخصیت کے لیے ہو. ممکن ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صرف آپ کے معاشرے کے لیے ہو. لیکن وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہ ہم نے انہیں عطا کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کی ابھی جو میں نے مثال دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو مثال دی کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. یہ جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کریم سے فرمایا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ غور کیجئے کہ اس ذکر کی بلندی پوری عالم انسانیت میں ہے، پوری کائنات میں ہے. انسان مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اور وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کیا ہے. 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کو نہ لیا جاتا ہو اس کائنات میں. یعنی جب اللہ پاک فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہ ہم نے عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترکیب بڑی اہم ہے. اللہ پاک متقین کی اہمیت جہاں بتا رہے ہیں وہاں متقین کو متوجہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے جس پہ توجہ آپ نے بھی کرنا ہے اور پورے قرآن کو پڑھنے والے بھی توجہ کریں گے. اب رزق کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ رزق سمجھا جاتا ہے کہ جیسے 2 روٹیاں ہوں یا مال و دولت کو سمجھا جاتا ہے، مگر رزق سے مراد جو ہے وہ آپ کی حصی، مادی اور جسمانی جتنی بھی نعمتیں ہیں، آپ کی جتنی بھی کوالٹیز آپ کو عطا ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری، جیسے مال ہے، جاگیر ہے، جوانی ہے، حسن ہے، آپ کا جاگیریں ہیں، مکانات ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، یہ سارے کا سارا بھی رزق میں آتا ہے. آپ کی جوانی بھی رزق میں آتی ہے اور آپ کا حسن بھی رزق میں آتا ہے. لیکن ایک مانوی ہے چیز، روحانی چیز ہے، جو روحانی چیز ہے آپ کی ذات کے اندر اور جو مانوی چیز ہے آپ کی ذات میں، اور غیر محسوس کوالٹیز ہیں، گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، یہ بھی رزق ہی کہلاتا ہے. یعنی آپ کی ذات میں چاہے وہ ظاہری خوبیاں ہیں یا باطنی خوبیاں ہیں، چاہے وہ حصی خوبیاں ہیں یا غیر حصی خوبیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی خوبیاں ہیں چاہے وہ روحانی خوبیاں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، پہلے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے دی، سب کچھ ہمارا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا یہ ہے. اس لیے مفسرین نے کہا وَيُقَالُ لِلْعَطَاءِ الْجَارِ کہتے ہیں کہ وہ عطا جس کا تسلسل نہ ٹوٹے اسے رزق کہتے ہیں. تارتن دنیویًا کان ام اخرویًا، وہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور وہ اخروی بھی ہو سکتی ہے، دنیا کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، پر رزق اسے کہتے ہیں کہ جس کا تسلسل بالکل نہ ٹوٹے. للعطاء الجاری یعنی وہ اللہ کا کرم جس کا تسلسل ہمیشہ جاری رہے. میں اس کی مثال کبھی کبھار دیتا ہوں کہ دیکھیے آنکھیں جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، کان جب آپ سننا چاہتے ہیں کان سنتے ہیں، زبان جب آپ بولنا چاہتے ہیں زبان بولتی ہے، ذہن جب آپ سوچنا چاہتے ہیں ذہن سوچتا ہے. اور یوں بھی کہا گیا کہ هو الحظ، رزق کہتے ہیں بہت بڑے حصے کو، اور یوں بھی کہا گیا کہ اسم لکل ما ينتفع به، جس سے بھی آپ استفادہ کرتے ہیں وہ اللہ کا رزق ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا یہاں پر متقین سے؟ اللہ پاک نے کیا ڈیمانڈ کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے، جسے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے دیا ہے،
پہلے تو یہ سمجھو کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہے، اور جو ہم نے دیا ہے اس کو فلاح انسانیت کے لیے، انسانیت کی ویلفیئر کے لیے خرچ کرو۔ اب آپ دیکھیے، ایک عالم کے پاس ہو سکتا ہے دولت نہ ہو، پر وہ علم تو سکھا سکتا ہے، یعنی خرچ کر، یعنی علم کو خرچ کرے تاکہ بڑھے۔ فن سکھا سکتا ہے، انسان جانتا ہے کچھ سکھا سکتا ہے، کوئی آرٹ جانتا ہے وہ سکھا سکتا ہے، مال اس کے پاس ہے مال دے سکتا ہے، وقت اس کے پاس ہے وقت دے سکتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ اس کے پاس صلاحیت ہے، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کی جائے۔ آپ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہم جب باصلاحیت ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی صلاحیت آ جاتی ہے، تو ہم اس صلاحیت کو خرچ نہیں کرتے، اس صلاحیت کی ہم نے ایک قیمت لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اس صلاحیت سے آنے والے پیسوں میں سے کچھ پیسہ ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، کوئی 500 فیس لیتا ہے، کوئی 1000 لیتا ہے، صرف نسخہ لکھنے کے لیتے ہیں، مریض سے بات کرنے کے 1000 لیتے ہیں، 2000 لیتے ہیں، 3 لیتے ہیں، 4 لیتے ہیں، 5 لیتے ہیں۔ اب وہ 5000 جو انہوں نے لیا ہے، اب وہ جمعہ پڑھنے گئے ہیں تو 5000 میں سے وہ 200 دے دیں گے، مگر کیا 200 دینے کے بعد اب اللہ ان سے راضی ہو گئے؟ نہیں، ایسی بات ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اب صلاحیت ان کی جو قیمتی ہے وہ ہے ان کی مہارت ڈاکٹر ہونے میں۔ یہ جو مہارت ہے، قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہیں کرتے جسے تم پیار کرتے ہو۔ یعنی اب صلاحیت کی قیمت ہے، آپ 2 بول بولیں تو 5000 قیمت ہے، 2 لفظ بولیں تو 3000 قیمت ہے۔ اب آپ نے وہ جو چیک کرنا ہے، جس کے 2 بول اور 2 انگلیاں آپ لگاتے ہیں کسی کی نبض پر، اور 2 منٹ اسے دیتے ہیں یوں کر کے اس کے سینے پہ لگاتے ہیں، اور 2 منٹ دینے کے بعد آپ اس سے لیتے ہیں 2000۔ اب خدا کی راہ میں 2000 دینے سے رب راضی نہیں ہوگا، بلکہ خدا کی راہ میں یہ جو صلاحیت ہے، یہ غربا پہ، یتما پہ، مساکین پہ، مجبوروں پہ، لاچاروں پہ خرچ کرنے سے خدا راضی ہوگا۔ یہ مطلب ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہم صلاحیت خرچ نہیں کر سکتے، جبکہ خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم نے صلاحیت خرچ کرنا ہے، اپنی قابلیت کو خرچ کرنا ہے راہ خدا میں۔ مثال کے طور پہ ایک کے پاس اگر 2 لوگ ہیں، ایک کے پاس 1000 روپیہ ہے اور وہ اس میں سے 500 دیتا ہے، ایک کے پاس 2 کروڑ ہیں، وہ اس میں سے 5000 دیتا ہے۔ اب 500 دینے والا خدا کی نظر میں آگے ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے 1000 ٹوٹل زندگی بھر کی اماؤنٹ میں سے 1000 میں سے 500 دیا ہے، اور اس کے پاس 2 کروڑ ہے، اس نے 5000 دیا ہے۔ اب وہ یہ سوچے، معاشرہ یہ سوچتا ہے 500 دینے والا پیچھے ہے اور 5000 دینے والا آگے ہے، اور خدا کی نظر میں 500 دینے والا آگے ہے، جب تک کہ 2 کروڑ رکھنے والا 1 کروڑ نہیں خرچ کرتا 500 کے برابر نہیں آ سکتا۔ یعنی 500 والے کے برابر آنے کے لیے 2 کروڑ والے کو 1 کروڑ خرچ کرنا ہوگا، تب جا کے وہ 500 کے برابر آ سکتا ہے۔ بندوں کے حساب اور ہیں، اللہ کے حساب اور ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے جو زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ نے بتایا سابقم بالخیرات، کون ہے جو سبقت کرنے والا ہے۔ یعنی زندگی کی جو جمع پونجی ہے
اس میں سے جو جتنا خرچ کرے گا اس کا اتنا اجر ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 5 کروڑ ہے، اسے دیکھیں 10,000 دے دیا ہے، 10 لاکھ دے دیا ہے، 20 لاکھ دے دیا اس نے، اور 20 لاکھ جو ہے وہ 500 والے کے برابر نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں وہی بڑی فضیلت والا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جمع پونجی میں سے آدھی رقم خرچ کر ڈالی. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ 1 منٹ خرچ کرتے ہیں، 1 لمحہ دیتے ہیں، 1 بول بولتے ہیں، 1 لفظ سکھاتے ہیں. قرآن مجید یہ فرماتا ہے جب آپ 1 لفظ سکھاتے ہیں، 1 بول بولتے ہیں، 1 مریض کو چیک کرتے ہیں تو اجر آپ کو 700 کے برابر ملے گا. لیکن شرط وہی ہے، شرط وہی ہے کیا؟ اپنی پسندیدہ چیز خدا کو راضی کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز رب کی راہ میں دی جائے. قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ جو آپ دیں گے اس کا 1 اگر آپ دیتے ہیں تو 700 کے برابر اس کا بدلہ ملے گا. مثال ہے، آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ 1 مریض کو فریلی چیک کرتے ہیں. اب فریلی چیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آپ کو 700 مریضوں کے چیک کرنے کے برابر صلہ عطا فرمائے. قرآن 4 باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے فرماتا ہے. ایک قرآن کہتا ہے ریاکاری نہ کرو، اس لیے کہ ریاکاری سے راہ خدا میں جو بھی آپ دیں گے ضائع ہو جائے گا. دوسرا قرآن کہتا ہے احسان نہ کرو. تیسرا قرآن کہتا ہے اذیت نہ دو. ریاکاری نہ کرو، احسان نہ کرو، اذیت نہ دو کسی کو. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ چیز جسے تم گھٹیا سمجھتے ہو اور اپنے لیے ناقابل استعمال سمجھتے ہو وہ راہ خدا میں دیتے ہو. ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، اسے راہ خدا میں دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے قابل استعمال نہیں ہے، میرا سوشل سٹیٹس اتنا بڑا ہے کہ میرے لیے یہ لباس پہننا یا یہ جوتا پہننا، یہ چیز گھر میں رکھنا میرے سٹیٹس کے خلاف ہے. آپ اسے گھٹیا سمجھتے ہوئے دیتے ہیں. اب بھی قرآن کہتا ہے الا ان تغمدوا فیہ، خدا کو ایسی چیز دیتے ہو کہ جو تم آنکھیں بند کرو تو لے سکتے ہو، آنکھیں کھول کے نہیں لے سکتے. قرآن فرماتا ہے مما رزقناہم ينفقون، سب چیزوں کو اللہ کی جانب سے سمجھیں. تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر 1 بول بھی سکھاتے ہیں، 1 لفظ بھی بولتے ہیں، 1 مریض چیک کرتے ہیں، 1 یتیم خانہ بنا دیتے ہیں، آپ 1 یتیم خانہ بناتے ہیں، گویا آپ نے 1 یتیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں، گویا 700 کو کھانا کھلایا ہے آپ نے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 4 باتوں سے بچیں. اگر آپ راہ خدا میں کم خرچ کریں یا زیادہ کریں، ان 4 باتوں سے اس لیے بچیں کہ آپ کم خرچ کریں وہ بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں. 4 باتوں سے جو خرچ کیا ہے اس کو بچا لیں. 1 ریاکاری سے بچا لیں، دوسرا احسان سے بچا لیں، تیسرا اذیت سے بچا لیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ جس چیز کو گھٹیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے وہ راہ خدا میں انتخاب نہ کریں، اس چیز کا انتخاب نہ کریں راہ خدا میں دیتے ہوئے. مثال کے طور پہ آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ دوائی جو ہے یہ گھٹیا دوائی ہے، اسے میں اپنے اسپیشل مریضوں کے لیے استعمال نہیں کروا سکتا. آپ سوچتے ہیں کہ یہ دوائی چلو اسے دے دو، یعنی جو آپ خود نہیں استعمال کر سکتے، اپنے بچوں کے لیے استعمال نہیں کروا سکتے، اپنے دوستوں کو نہیں دے سکتے، اپنے اسپیشل پرسن کو نہیں دے سکتے، آپ ایک یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو دیتے ہیں. جو آپ کے قابل نہیں ہے آپ اسے دوسروں کو دیتے ہیں. یہ 4 باتوں سے اگر آپ بچیں گے تو قرآن کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون. ذہن میں عقیدہ یہی رکھیں کہ جو کچھ ہے تیرے دامن میں وہ خدا کا دیا ہوا ہے. یہ ہے متقین کی تیسری صفت جسے قرآن بیان کرتا ہے. اور متقین اس معیار پہ یہ تیسری کوالٹی ہے ایمان بالغیب
اور اقامت صلاۃ تیسری چیز، جو کچھ ہم نے دیا ہے، اب اس میں غریب بھی آ جائے گا، امیر بھی آ جائے گا، عالم بھی آ جائے گا، غیر عالم بھی آ جائے گا، ڈاکٹر بھی آ جائے گا، انجینئر بھی آ جائے گا، اسکالر بھی آ جائے گا، کوئی ہے، کیونکہ اللہ نے کسی نہ کسی خوبی سے اسے نوازا ہے، لہذا وہ اپنی خوبی، اپنی صلاحیت کو جب راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ متقین میں سے شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ جو سب سے اہم چیز اس کی حوالے سے ہے وہ خرچ نہیں کرتا، غیر اہم کو خرچ کرتا ہے، یقیناً راہ خدا میں دینے کا اجر تو اسے ملے گا، پر وہ اپنی محبت بھری چیز راہ خدا میں نہیں دے گا، اور وہ تقوی کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔